بی بریو اینڈ انجوائے دا لاسز. بہت ہی عجیب لگے گا آپ کو یہ لفظ، لیکن اس میں اتنی زیادہ انرجی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہادر بنیں اور جو نقصان ہے، جو مسائل ہیں، ان کو انجوائے کریں. کیسی عجیب بات ہے. اب آپ کہیں گے لو جی یہ تو پاگل لوگ ہوتے ہیں جو نقصان پہ بھی بلا کوئی انجوائے کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک ایسے ہی پاگل انسان کی کہانی جو آپ ہم لوگوں کی نظر میں پاگل ہوگا، لیکن پوری دنیا میں اس کا نام ہے اور اس نے کروڑوں روپے کمائے ہوئے ہیں. یہ تھامس ایلوا ایڈیسن کی کہانی ہے. مشہور سائنٹسٹ، بے شمار ایجادات کی اس نے. اس کی عمر 67 ایئرز تھی، 67 سال. اور 24 سال کا اس کا بیٹا چارلز، وہ بھی اس کے ساتھ تھا. اپنے ایک گھر میں، شاندار قسم کا اس کا گھر، شیشے لگے ہوئے، بڑا اچھا موسم. وہاں پہ یہ اپنے یہ تھامس جو ہے ایڈیسن جو تھا اپنا تجربات میں مشغول، ہر وقت تجربات میں مشغول رہتا تھا، وہاں پہ مشغول تھا. اور کچھ فاصلے پر اس کی بہت بڑی فیکٹری تھی جس میں بے شمار مشینری، اس کے جو سامان، بے شمار اکوپمنٹس، بہت ساری ایجادات، بہت سارے اس کے تجربات کی چیزیں، لیبارٹریز، بہت سسٹم بنایا ہوا تھا. اچانک ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ایک دھماکے کے ساتھ اس کی فیکٹری میں بڑی تیز آگ لگ جاتی ہے. اب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بجھا تو سکتے نہیں ہیں، اور جو فائر بریگیڈ والے انہوں نے خود ہی پہنچنا ہے، ہر طرف فون تو ہو جانے ہیں. اب کیا کرتا ہے، پریشان ہونے کی بجائے یہ اپنے لاس کو انجوائے کرتا ہے. کیسے؟ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اپنی ممی کو بلا لو، اس کو کہو کہ اپنی سہیلیوں کو بھی بلا لو، ایسی زبردست آگ دوبارہ کبھی دیکھنے کو مشکل ہی ہے کہ ملے. اندازہ کر لیں گے اگر آپ، ہم یا کوئی دوسرا انسان ہوتا اس کی جگہ پہ تو وہ اس لاس پہ اس کا کیا ریئیکٹ ہوتا. وہ تو بالکل فنا ہو جاتا. لیکن اس کا کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق جو ہے ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچتے ہیں. اب ہوا کیا کہ جب 24 گھنٹے گزر گئے تقریباً، آگ جو ہے وہ بجھ گئی، تو دوبارہ یہ اپنے مقام پہ پہنچا، اس کو ری بلڈ کرنے کا دوبارہ پلان شروع کیا. اور اس لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا فیل کیا؟ کہتا فیل کیا کرنا تھا، جو میرے اب تک کے 30 سال کی جو میری غلطیاں تھیں وہ ساری جل گئیں. اب میں نئے سرے سے کام کروں گا، غلطیوں کے علاوہ دوسرا بہتری کروں گا. اس میں 30 سال کی اس کی محنت تھی. 170 کروڑ روپے کی تقریباً وہ کروڑوں کی پراپرٹی تھی، اور اگر اس کا انشورنس بھی ملتا تو 1/3 ملنا تھا، اور لاس بہت زیادہ تھا. لیکن اس انسان نے، اور عمر کا بھی حصہ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم اس کی عمر کس، اس عمر میں کیا پہنچا. ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ جوانی میں ہی خود کو بوڑھا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں اب کیا فائدہ، وہ کام ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرتے. خیر، اس نے 4 سال کے عرصے میں دوبارہ فیکٹری بھی بنائی، دوبارہ اس کو ترتیب بھی دیا، کامیابی بھی کی، اور 175,000 کروڑ روپے کی انکم اس نے دوبارہ کمائی. میں تو خود حیران رہ جاتا ہوں. دوبارہ چیک کیا میں نے کہ کہیں میں غلط تو نہیں انفارمیشن مجھے مل رہی. اتنی انکم، اتنی پروفٹ، اتنا زیادہ. لیکن دیکھ لیں لوگ کرتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اس نے بے شمار سائنٹسٹ نیچے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی تجربات، وہ بھی چیزیں ایجاد، وہ ساری پچھلی جو چیزیں تھیں اس کی بنیاد پہ اس کا ذہن اس قسم کا تھا، اس کی فوکس اتنا زیادہ تھا کام کی طرف کہ اس نے خود کو دوبارہ وہ اسٹیبلش کر لیا. تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی نے کوئی چھوٹی موٹی بات کہہ دی، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا، چھوٹا سا نقصان ہو گیا، کوئی گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی فلاں چیز کا مسئلہ ہے جی، کوئی واش روم میں لیکیج ہے، کوئی فلاں چیز خراب ہو گئی، ہماری ساری زندگی انہی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتی ہے. کوئی وہ ساس بہو کے مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کوئی اپنی چھوٹی موٹی بیماریوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی چھوٹے موٹے لاسز، جو چیز بنتی ہے اس نے لاس ہونا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ بہادر بنیں اور زندگی کے لاسز کا مقابلہ کرنا سیکھیں اور ان کو انجوائے کرتے رہا کریں. ان کو کہیں کہ یہ تو روٹین ہے، یہ تو ہونے ہی ہوتے ہیں، یہ پرفیکٹ کبھی نہیں ہوتے معاملات. لاسز ہوتے ہی رہنے ہوتے ہیں. کچھ آپ نے اچیو کرنا ہے، پھر لاس ہونا ہے، پھر خراب ہونا ہے، ٹوٹنا ہے، آپ نے سنبھالنا ہے. آپ کا جو دیکھیں اب زنگ لگ رہا ہے، بلڈنگز پرانی ہو رہی ہیں، تعمیر کر دو، پھر نیچے مکان ہو گئے، پھر دوبارہ
तोड़ो, फिर खस्ता हाल हो गए, फिर बनाओ। तो ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म होती है, ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती है। तो ज़िंदगी के हर मौके के ऊपर आप पॉजिटिव अपना व्यू रखें और पॉजिटिव तरीके से सोचें, और जो भी नुकसान होते हैं, जो भी मसाइल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको चैलेंजेस अपने लिए समझा करें, उनके ऊपर रोने धोने की बजाय उन पे ऊपर खुश रहा करें। ये आपके इख्तियार में, आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तकरीबन हर आदमी 5 लोगों तक आगे शेयर करे, तो समझें कि फिर ये आगे स्प्रेड होगी, क्योंकि दुनिया को इस चीज़ की ज़रूरत है। आपका तो कुछ नुकसान नहीं होना, लोगों का बहुत फ़ायदा होना है। हमारी भी हौसला अफजाई होगी, लोगों का भी फ़ायदा होगा, और इसका अजर व सवाब भी मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। विश यू आर गुड लक, लव यू आर।